اللہم لک الحمد۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتلانے والا لائیں گے اور ہم ان لوگوں پر آپ کو احوال بتلانے کے لیے لائیں گے۔ اس دن جو لوگ کافر ہوئے اور رسول کی نافرمانی کی تھی وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش آج وہ زمین کے برابر ہو جائیں، اور اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ قرآن پاک میں یوں تو ہر مضمون ہی نرالا ہے اور اچھوتا ہے، البیہ ہے، اور جہاں بھی ایک بات 2 دفعہ 3 دفعہ بیان ہوئی ہے محض تکرار نہیں ہے کہ بس ایک بات دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیا گیا ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر کوئی نیا مضمون، نیا معنی، نیا تاثر یہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن چند مضامین قرآن پاک کے ایسے ہیں کہ جو جب بھی قرآن پاک نے ان کو بیان کیا ہے، اگرچہ مرکزی مضمون تو ایک ہی رہتا ہے، مگر اس میں اس کا جو انداز بیان ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نئی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور نئے انداز سے ایک بات اس طرح سامنے آتی ہے۔ تو ان مضامین میں سے ایک مضمون قیامت کا بیان ہے کہ قیامت کا دن جو ہے اس کا تذکرہ ہے، اور قرآن پاک میں ابھی بہت زیادہ تذکرہ ہے اس دن کا۔ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور آگے تک آخر تک چلتا چلا جاتا ہے۔ ہر جگہ جو ہے ایک نئے انداز سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جہاں جہاں بھی قرآن پاک کی میں قیامت کا تذکرہ ہے، آپ اس کو ذرا اس نظر سے دیکھیں تو عجیب ایک اس میں ایک ندرت، اور ہر دفعہ جو بیان ہے اس کے اندر ایک نیا پن پایا جاتا ہے۔ اور صرف نیا پن سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی لذت ہے، بلکہ قرآن پاک کا قیامت کا تذکرہ جو ہے وہ ہولناک ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس آیت کو بھی آپ دیکھیں اس میں ہولناکی اور اس کی جو خوفناکی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو آج ہم نے 2 آیتیں جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں، اس میں فرمایا کہ سوچو تو بتاؤ بھلا کہ جو کافر ہیں جن کا پیچھے تذکرہ ہوا تھا کہ وہ راہ خدا میں مال خرچ نہیں کرتے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، تو دنیا میں تو 4 دن کی زندگی جیسی گزری تو گزر گئی، چلے گئے، مسلمان بھی چلے گئے، وہ بھی چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جا کے کیا بنے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، سوچو تو اس دن کیا ہوگا جس دن ہم نے لانا ہے سب کو، من کل امت بشہید، جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان سب میں سے ایک ایک گواہ لایا جائے گا۔ یعنی گویا کہ یہ جو ایک عدالت کا ایک جو نظام ہوتا ہے، کٹہرا ہوتا ہے، یہ اس کا ایک طرح سے منظر ہے کہ جیسے وہاں کسی پر بغاوت کا جرم ہے، گورنمنٹ نظر میں سب سے بڑا جرم بغاوت کی ہو سکتا ہے، یا قتل ہو سکتا ہے، 302 کا ہو سکتا ہے، اور وہ اس کا مجرم آیا ہوا ہے اور اس کے خلاف گواہ کے اوپر کیس کا بہت بڑا مدار ہوتا ہے۔ تو اب فرمایا کہ گواہ کس کو لائیں گے ہم؟ عام آدمی گواہ بن کے آئے گا؟ نہیں، اذا جئنا من کل امت بشہید، ہر امت کا نبی گواہ بنے گا۔
اس کے بدماشوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، کافروں کے خلاف وہ گواہی دے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف نوح علیہ السلام گواہی دیں گے۔ جو قرآن پاک میں ان کی کارگزاری آتی ہے وہ ساری جو ہے قیامت والے دن بھی ایسے ہی سنائی جائے گی۔ اور باقی امتوں کے خلاف بھی ان کے نبی آ کے گواہی دیں گے، کافروں کے خلاف، فرعون کے خلاف موسیٰ علیہ السلام گواہی دے۔ تو دنیا میں دستور ہے کہ گواہ اگر کچا ہے تو کہتے ہیں کیس کچا ہو جاتا ہے، اگر گواہ مضبوط ہے تو کیس مضبوط ہے، پھر اس سے نکلنے کی کوئی مجال نہیں رہتی۔ تو جس مقدمے کا گواہ اللہ کا نبی ہو، کوئی بھی نبی ہو، جو کہ صدق، سچائی میں اور پختگی میں اور صحیح بات کرنے میں جن کا کوئی ثانی نہیں ہوا کرتا، جن کی کوئی نظیر نہیں ہوتی، وہ جو گواہ بن کے آئیں گے تو کیا منظر ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، غور تو کرو، سوچو تو صحیح۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ جو لوگ ہیں کفار مشرکین مکہ ہیں، جو بھی قیامت تک آنے والے کافر ہیں، جنہوں نے حضور کی رسالت کا انکار کیا ہے، استہزاء کیا ہے، تمسخر کیا ہے، یہ سب اکٹھے ہوں گے اور آپ کو ان کے خلاف گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ، یعنی اس آیت کے اندر جو ایک تاثر ہے اس کا تذکرہ ہے کہ ایک دفعہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود، مجھے قرآن پاک پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، عرض کیا کہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ تو بولتے ہوئے خود قرآن ہیں، میں کیا پڑھ کے سناؤں آپ کو؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو آپ نے تعمیل ارشاد میں الامر فوق الادب جو اس کو پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ جب چلتے 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 اس آیت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا حسبک الآن، بس ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ یعنی آپ کی جو تاثر تھا وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ آگے سننے کی یوں سمجھیے کہ جیسے ہی نہیں رہی اس وقت۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں تو نیچے سر کر کے تلاوت کرے جا رہا تھا، جب میں نے آنکھیں اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں ہیں ان میں سے آنسو تھے اس آیت پر جب پہنچے، اور یہاں آپ نے فرمایا بس کرو۔ تو یہ یعنی وہ منظر ہے اس کے اندر قیامت کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اس لیے جو آدمی بھی نافرمان ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ یہ خدا نہ خواستہ اس کٹہرے میں ان لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں تو ہمارا کیا ہو، یعنی اس کے بعد بچنے کی کیا صورت۔ ٹھیک ہے نا، انسان ایک مسلمان کے پاس اول آخر امید جو ہے وہ، بلکہ اول آخر امید اپنے عمل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی اطاعت ہے، آپ کی شفاعت ہے، تو یہ امید ہے۔ لیکن معاملہ اگر اس کے برعکس ہو جائے، ایک کو تو یہ امید ہے اور ایک وہ ہے جس کے خلاف حضور گواہ بنیں گے، تو اس کا کیا نجات کا کوئی امکان نہیں ہے، بالکل بھی دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ دن اتنا سخت ہوگا، یومئذ یود الذین کفروا، کہ یہ لوگ جو آج کفر کیا انہوں نے، مستیاں کرتے ہیں اور جملے کستے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں پہ پھپتیاں کستے ہیں، اس زمانے میں بھی تھا، یہ کوئی آج کا ٹرینڈ نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں کافر ایمان والوں کے ساتھ یہ رویہ رکھے رہے ہیں۔ فرعون کے زمانے میں بھی قرآن پاک آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین، اپنی قوم سے کہتا ہے کہ تم موسیٰ کو میرے بارے مقابلے میں ترجیح دیتے ہو، میرے پاس دیکھو یہ بادشاہت ہے، میرے پاس اتنا کچھ ہے، محلات ہیں اور بادشاہ، اتنا مضبوط خزانے ہیں میرے پاس، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، ان کو تو سیدھی بات کرنی بھی نہیں آتی، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کے پاس کیا مال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہے کچھ بھی نہیں ان کے پاس، تو یہ تو فقیر ہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ تو فقر والے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اوپر ان کی طرف کیوں جا رہے ہو تم؟ تو یہ ہر زمانے میں چلتا رہا ہے، لیکن یہ مستیاں خرمستیاں دنیا کی ہیں۔ فرمایا کہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں منظر بدل جائے گا، وہ کیا ہوگا، یومئذ یود الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں اور رسول کی نافرمانی کی ہے، چونکہ کفر کے اندر بھی یہ بات آ رہی تھی، کفر
جو ہے وہ صرف اللہ کے انکار کا نام نہیں ہے بلکہ کفر نبی کے انکار کا نام بھی ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کو مانتا ہے لیکن نبی کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ یہ بھی ایک آج کل کے زمانے کا فتنہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو مان لیا تو ایمان والا ہو گیا۔ نہیں، صرف اللہ کو ماننے سے آدمی ایمان والا نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی سائنسدان ہو، چاہے کوئی سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی لیڈر ہو سیاسی، کچھ بھی ہو، خدا کو ماننے سے محض ماننے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ ماننا اس کو منظور نہیں جس کو مانا جا رہا ہے، اللہ کو منظور نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک میرے نبی کو نہیں مانو گے میں اس وقت تک تمہارا ماننا میں نہیں مانوں گا۔ تو کفر کے اندر شامل تو ہے، لیکن یہاں اس کو الگ سے بیان کیا۔ الگ سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو تذکرہ چل رہا ہے وہ رسالت، اس میں ایک بنیادی کردار ہے کہ رسول جو ہوں گے وہ امتوں پر گواہ بن کر آئیں گے۔ تو یہاں اس لیے اس کا دوبارہ تذکرہ فرما دیا کہ جو کافر ہوئے اور رسول کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور اس سے ایک اور اشارہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ عصب الرسول کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کی نافرمانی رسول کو مانا ہی نہیں ہے، اور دوسرا ایک جو ہمارے لیے فکر مندی کی بات ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کا معاملہ الگ ہے، اور جو مسلمان ہونے کے بعد بھی حضور کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی خطرے میں ہے، وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوا ہے کہ جو یہ تمنا کریں گے لو تسوا بہم الارض، کہ آج ہمارے زمین ہمارے ساتھ برابر ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کیا بننا ہے، کیونکہ جب تک پیش نہیں ہونا، جب تک حساب کتاب نہیں ہونا، اس سے پہلے تک تو کسی کو کوئی خبر نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ بڑے بڑے نبی جو ہیں، جلیل القدر پیغمبر، وہ بھی ان کے پاس جب انسانیت جائے گی کہ اللہ سے اتنی سفارش کر دیں کہ حساب کتاب شروع کیا جائے تو کہیں گے نفسی نفسی، میرے سے نہ بات کرو۔ آدم علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے، نوح علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے، اور جلیل القدر پیغمبر جو ہیں وہ اپنے اعذار پیش کریں گے۔ تو باقی ماں و شما کس شمار میں ہیں، ہم کس باغ کی مولی ہیں کہ ہمیں کوئی گھمنڈ ہو یا فخر ہو اپنے کسی بات پر۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ خواہش کریں گے لو تسوا بہم الارض، کاش کہ آج زمین برابر ہو جائے۔ یعنی زمین برابر ہونے کا مطلب ہے کہ زمین پھٹے اور ہم اندر چلے جائیں، ہمیں کوئی زندہ درگور کر دے پکڑ کر اس رسوائی سے، اور اس جو آگے ہمارے سامنے تکلیف کا ایک مرحلہ آنے والا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور رسوائی کی انتہا یہ ہو جائے گی کہ آدمی کوئی چیز اللہ سے چھپا نہیں سکے گا، کوئی چیز، ہر چیز کھلے گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو کافر جو ہوں گے وہ کوشش کریں گے، قرآن پاک میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ما کننا مشرکین، کافر قیامت والے دن یہ کہیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، صاف مکر جائیں گے۔ ایک مرحلہ ایسا آئے گا، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ لا یکتمون اللہ حدیثا، تو یہ دو مختلف موقع کی باتیں ہیں۔ یعنی شروع میں تو ایسا ہوگا کہ جب کافر دیکھیں گے نا ایمان والے نکلے جا رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ چلو دنیا میں تو 2 نمبری چل جاتی تھی، یہاں بھی ٹرائی کر کے دیکھو۔ کہتے ہیں ما کننا مشرکین، ہم نے تو کبھی بھی شرک نہیں کیا، یہ فرشتوں نے کچھ غلط لکھ دیا ہمارے خلاف، صاف مکر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب ان کی زبانوں کو تالے لگا دو، اسی کے ذریعے سے انکار کر رہے ہیں نا۔ اب اس کے بعد پھر دوسرے گواہ آئیں گے، اور وہ گواہ کون ہوں گے؟ وہ گواہ انسان کے ہاتھ ہوں گے، اس کے جسم ہوگا، اس کا دل دماغ ہوگا، وہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، زبانیں بھی گواہی دیں گی اور ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے، جسم کا رواں رواں گواہی دے گا۔ پھر آدمی کہاں جا کے بھاگے گا؟ اپنے اقرار سے آدمی نہیں بھاگ سکتا۔ آج کسی کو اس کی ٹیپ سنا دی جائے عدالت میں کھڑے کر کے تو کیا کہے گا کہ میری ٹیپ نہیں ہے؟ اگر ثابت ہو جائے کہ اسی کی ہے تو اس کے بعد تو سوائے گونگا ہونے کے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا۔ تو کھسیانہ ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی ان کے پاس وجہ نہیں بچے گی انکار کی۔ تو یہ بھی بڑی رسوائی کا اور فرمایا کا بڑا بھیانک منظر ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں گے لا جو ہے وہ لو تسوا بہم الارض، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب ایمان کی قدر آئے گی، مسلمان کو ایمان کی قدر آئے گی اور کافر کو اس سے زیادہ کہیں زیادہ قدر آئے گی۔ آج میں ایک دفعہ دنیا میں کلمہ پڑھ لیتا، مان ہی لیتا، چلو کوئی نماز نہ پڑھتا، کوئی روزہ رکھ، کچھ نہ کرتا، لیکن ایمان لے آتا اور ایمان سلامت لے کے آ جاتا تو کتنا بڑا سودا تھا۔
لیکن شیطان نے اس کو بہکایا، وہ بہکاوے میں آیا اور اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔